ہم سبھی دن میں نہ جانے کتنی بار سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن کیا کبھی غور کیا ہے کہ ان الفاظ کے پیچھے کتنے گہرے معنی چھپے ہوئے ہیں؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زبان تو یہ الفاظ دہرا رہی ہوتی ہے، لیکن دل اور دماغ کہیں اور ہوتے ہیں۔ ذرا سوچیں، یہ تو بالکل ایسا ہوا نا کہ کسی کے پاس ایک خزانے کا نقشہ ہو اور وہ اسے دن میں 50 بار پڑھے بھی، لیکن کبھی اس خزانے کو نکالنے کے لیے کدال اٹھائے ہی نہیں۔ بس یہی حال ہوتا ہے جب ہم بنا سمجھے تلاوت کرتے ہیں۔ اور یہی وہ نماز ہے جو سمجھ کے بغیر ادا کی جاتی ہے۔ تو آج ہم یہی کوشش کریں گے کہ زبان سے نکلنے والے الفاظ اور دل میں اترنے والے احساس کے بیچ کا یہ فاصلہ ختم ہو، تاکہ ہم سب مل کر اس خزانے کو تلاش کر سکیں۔ اچھا، اس سورت کی آیتوں کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ سورت الفاتحہ کی آخر اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہے؟ یہ کوئی عام سورت نہیں، یہ وہ سورت ہے جس کے اترنے پر شیطان تک دہل گیا تھا۔ دیکھیے، اس کا ایک نام ہے القرآن، یعنی قرآن کی ماں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پورے قرآن کا نچوڑ، اس کا خلاصہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن کی عظیم ترین سورت کہا۔ اور سب سے زیادہ حیران کن بات، ایک روایت کے مطابق 4 ایسے موقع آئے جب شیطان تکلیف سے چیخ اٹھا تھا، اور ان میں سے ایک موقع سورت الفاتحہ کے نازل ہونے کا تھا۔ چلیں پھر اس کے معنی کے سفر پر نکلتے ہیں۔ ہم شروعات کریں گے پہلی 3 آیات سے، جو اللہ کی تعریف، اس کی رحمت اور اس کے انصاف کے گرد گھومتی ہیں۔ پہلی آیت شروع ہوتی ہے الحمدللہ سے۔ دیکھیے، حمد کا مطلب صرف شکریہ ادا کرنا نہیں ہے، یہ شکر اور تعریف کا وہ زبردست جذبہ ہے جو دل کی گہرائیوں سے خود بخود پھوٹتا ہے، جسے روکا ہی نہیں جا سکتا۔ اسے ایسے سمجھے کہ جیسے کوئی یتیم بچہ ہو جسے کوئی امیر شخص گود لے لے، اسے ہر نعمت دے۔ اس بچے کے دل سے جو بے اختیار شکر نکلے گا نا، وہ حمد ہے۔ اور اس حمد کی سب سے بڑی مثال ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے۔ آپ راتوں کو اتنی لمبی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ تو جنتی ہیں، تو آپ نے جواب دیا، کیا میں ایک شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور سچ پوچھیں تو ہم اکثر ان نعمتوں کو تو گنتے ہی نہیں جو ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہماری زبان پر یہ جو 8000 ٹیسٹ ریسیپٹرز ہیں، ہماری آنکھوں کا خود بخود جھپکنا جو انہیں صاف اور تر رکھتا ہے، یا ہمارے دماغ کا وہ کمال کا سٹیبلائزیشن سسٹم جو چلتے ہوئے بھی ہماری نظر کو فوکس میں رکھتا ہے، یہ سب کچھ حمد کا مستحق ہے۔ آیت کا اگلا حصہ ہے رب العالمین۔ رب کا مطلب صرف مالک نہیں، رب تو وہ ہستی ہے جو پالتی ہے، پروان چڑھاتی ہے اور اپنی ہر مخلوق کو ایک حالت سے دوسری بہتر حالت میں لے جاتی ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ایک بیج سے ایک تناور درخت بنتا ہے، یا ایٹم سے لے کر بڑی بڑی کہکشاؤں تک ہر چیز کی پرورش وہی کر رہا ہے۔ تو جب رب العالمین کا جلال اور اس کی عظمت سمجھ میں آتی ہے نا، تو اگلی ہی آیت دل کو تسلی دیتی ہے، الرحمن الرحیم۔ اس میں رحمت کے 2 پہلو ہیں۔ الرحمن اللہ کی وہ عام رحمت ہے جو اس دنیا میں سب کے لیے ہے، مومن، کافر، انسان، جانور، ہر مخلوق کے لیے، جبکہ الرحیم اس کی وہ خاص رحمت ہے جو صرف ایمان والوں کے لیے ہے، خصوصاً آخرت میں۔ اور پھر دیکھیں، رحمت کے ذکر کے فوراً بعد تیسری آیت آتی ہے مالکی یوم الدین، یعنی جزا و سزا کے دن کا مالک۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آخرکار ایک دن حساب کتاب ہونا ہے، اور یہ نماز میں ایک زبردست توازن قائم کرتی ہے۔ تو اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی خوف اور امید کے بیچ میں ہونی چاہیے۔ الرحمن الرحیم سن کر اللہ کی رحمت سے امید پیدا ہوتی ہے، اور مالک یوم الدین سن کر اپنے اعمال کی جواب دہی کا خوف محسوس ہوتا ہے۔ یہ آیتیں اسی بیلنس کو بناتی ہیں تاکہ نہ انسان مایوس ہو اور نہ ہی غفلت میں پڑ جائے۔ یہاں آ کے سورت میں کمال کا موڑ آتا ہے۔ پہلی 3 آیات میں ہم اللہ کے بارے میں بات کر رہے تھے، یعنی وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، لیکن چوتھی آیت میں اچانک انداز بدلتا ہے اور ہم اللہ سے بات کرنے لگتے ہیں، بالکل آمنے سامنے۔ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ جو اللہ سے سیدھی بات ہے نا، یہ ایک ذاتی تعلق، ایک عہد کا احساس دلاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ سوال اٹھتا ہے، ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں عبادت کرتا ہوں؟ اس میں ایک بہت ہی خوبصورت حکمت چھپی ہے۔ اس ہم کے پیچھے نہ ایک بہت وسیع سوچ ہے۔ ذرا تصور کریں، یہ آواز ایک اکیلے شخص سے شروع ہوتی ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، پھر اس آواز میں مسجد میں کھڑے باقی نمازیوں کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے،
پھر یہ پھیل کر پورے شہر کی اجتماعی دعا بن جاتی ہے، پھر یہ پوری دنیا کی امت مسلمہ کی ایک مشترک آواز بن کر گونجتی ہے، اور آخر میں کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی حمد کے اس گیت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس ایک لفظ ہم کی وجہ سے ایک شخص کی عبادت پوری کائنات کی عبادت کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو اللہ کی تعریف اور اس سے عید کرنے کے بعد اب باری آتی ہے سورت کے کلائمیکس کی، وہ لمحہ جب نمازی اپنی زندگی کی سب سے اہم، سب سے ضروری دعا کرتا ہے، اور وہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ ذرا سوچیں، ایک ایسی دنیا جہاں ہزاروں راستے ہیں، لاکھوں نظریات ہیں، وہاں سب سے بڑی دعا اور کیا ہو سکتی ہے؟ بس ایک واضح اور سیدھے راستے کی رہنمائی۔ تو یہ سیدھا راستہ آخر ہے کیا؟ قرآن کی خوبصورتی دیکھیں، وہ ہمیں الجھن میں نہیں چھوڑتا۔ اگلی ہی آیت اس کی وضاحت کر دیتی ہے کہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام کیا، یعنی ہمیں ایک رول ماڈل، ایک نمونہ دے دیا گیا ہے کہ کسے فالو کرنا ہے۔ اور یہ انعام پانے والے لوگ کون ہیں؟ سورۃ النساء میں بتایا گیا ہے، انبیاء، صدیقین یعنی سچے لوگ، شہداء اور صالحین یعنی نیک لوگ۔ تو جب ہم سیدھے راستے کی دعا کرتے ہیں، ہم اصل میں ان بہترین لوگوں کی کمپنی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ دعا صرف یہ نہیں بتاتی کہ کس راستے پر چلنا ہے، بلکہ یہ بھی واضح کرتی ہے کہ کن راستوں سے بچنا ہے۔ یہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان کا جو بھٹک گئے۔ اس طرح یہ دعا ہر لحاظ سے مکمل ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ سارے معنی ملتے ہیں نا، جب ہم ان گہرائیوں کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، تو ہماری نماز صرف کچھ الفاظ دہرانے کا عمل نہیں رہتی، بلکہ یہ اللہ کے ساتھ ایک زندہ، ایک گہری بات چیت بن جاتی ہے۔ تو اس 7 آیات کے سفر کو جلدی سے دہراتے ہیں۔ سفر شروع ہوتا ہے گہرے شکر اور تعریف سے، پھر اللہ کی رحمت میں سکون ملتا ہے، پھر انصاف کے احساس سے ذمہ داری یاد آتی ہے، پھر اللہ سے براہ راست ایک عہد ہوتا ہے، اور آخر میں سب سے قیمتی تحفہ یعنی ہدایت کی دعا کی جاتی ہے۔ یہ ایک مکمل روحانی سفر ہے۔ تو اب جب نقشہ سمجھ آ گیا ہے، سوال یہ ہے کہ اگلی نماز میں کون سا خزانہ ملنے والا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہر ایک کو اپنی اگلی نماز میں خود ہی تلاش کرنا ہوگا۔